السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم پڑھیں گے عشق آتش کا پارٹ 30 پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی، اوپر کمرے میں آ گئی اور چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا، پھر سست قدموں کے ساتھ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں جن کے زور سے چائمرز بج رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے تھے اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی تھے۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور وہ پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدیٰ کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدیٰ کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالا کیا نگلتی، لیکن بابا جان اور نور الہدیٰ ناشتے پر آئے تو نور الہدیٰ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی بھی وجہ تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر کہ ملیحہ ناشتہ کرنے سے منع کر رہی ہے، نور الہدیٰ سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال آئے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدیٰ کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں، لیکن نور الہدیٰ کے لیے یہ تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان قصداً مسکرا کر بولے، بھائی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کرایا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے، نور الہدیٰ زیر لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیاں اس کی کزن کے ساتھ آ گئیں۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے، میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھال لیں گی۔ آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا، انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی ممانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 1000 گز پر بنے قصر فاروقی کے گرد دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا، اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے گا۔ مہندی کا دن آ گیا، مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی اور قصر فاروقی جگمگاتی روشنیوں سے بقع نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار قمیض میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالے جھول رہے تھے۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتیوں اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودیا کلائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتیوں کی لڑیوں سے گوندھ کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں، جو 2 دن سے اس کی مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آ گئیں۔ ملیحہ کو نور الہدیٰ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے، وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئیں اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نور الہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیوں
اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ، ادھر نور الہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کے بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے۔ پھر تو سبھی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نور الہدیٰ نے جو اس جمع غفیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمد نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بابی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لا تعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی نور الہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، اور جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد ملیحہ نے سمیرا کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نور الہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا۔ پل بھر کے لیے نور الہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تو نور الہدیٰ اندر تک شانت ہو گئے تھے، پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور اس نے سر کو جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرا سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نور الہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محفوظ سی سرگوشی کی۔ نیکسٹ، سمیرا تکیہ گود میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی تھیں۔ دونوں چپ چاپ بیڈ کے دور دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتیں۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں کی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرا نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی ابھی کیوں دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا۔ رنگ تو اب بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرا کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نور الہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مفقود تھا۔ سمیرا نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرا حیران ہو کر بولی۔ ہاں، ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نور الہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے۔ تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگیں؟ سمیرا تھیکے لہجے میں بولی، جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرا سمجھ گئی کہ وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بھی بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرا نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرا آئی تو وہ پوری طرح کینوس میں کھوئی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کے بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرا اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پشت سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سمیرا نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمیرا نے کچھ بولے بغیر سکتے کی سی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئیں۔ سمیرا کو جب محسوس کر کے حیرت ہوئی، اس پر خود ملیحہ بری طرح چونک گئی تھی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ وجدان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ وجدان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ لب کچلتی ہوئی برش رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیرا اس کے پیچھے بالکنی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹھکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرا آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یک ٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرا کو اداس کر دیا تھا، مگر خود وہ بھی کچھ کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی بوجھل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم سی بیٹھی سمیرا کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کے فریاد کرنے لگی۔ میں مرنا نہیں چاہتی سمیرا، پلیز مجھے بچا لو، میری سانسیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، مگر میں مرنا نہیں چاہتی، اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا۔ مجھے بچا لو سمیرا، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرا کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ ایک دم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی اٹھ گئی۔ اچھا جی، تو آج کا جو ہمارا ریڈنگ کا پارٹ ہے اسے ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، لیکن اس ناول کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ملیحہ پہ فی الحال بہت ایموشنل فیز چل رہا ہے ملیحہ کا، جس میں وہ اتنی بے بس ہیں کہ آئی تھنک، میں تو لٹرلی میں ابھی ان کے بارے میں پڑھ رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے، لیکن آپ کا دل، آپ کی مرضی، آپ کی خوشی، وہ ایک الگ حصہ ہے جو آپ کو مسلسل یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ ہو جاتا، لیکن آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ایک طرف آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ چیز یا وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہر حال میں چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ شاید زندگی ختم ہو گئی، یا اس کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا۔ اور جتنے بھی آپ میں سے لوگ ناولس پڑھتے ہیں، میرے خیال سے میرے چینلز پر جتنے بھی لوگ ہیں یا جو مجھے سن رہے ہیں اور اتنا سن چکے ہیں، 11 سے 12 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے آلریڈی، تو اس کا مطلب ہے آپ ناول ریڈرز ہی ہیں۔ اور میرے خیال سے جو ناول ریڈرز ہوتے ہیں ان کی ایک عادت مشترکہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کریکٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ لیڈ کریکٹر ہو یا چاہے وہ سائڈ کریکٹر ہو، ہم اس میں نا اپنے آپ کو امیجن کرنے لگتے ہیں۔ سو ابھی یہ جو ملیحہ پہ چل رہا ہے، ملیحہ کا جو فیس دکھا رہے ہیں، میں جب میں اپنے آپ کو سوچ رہی ہوں نا کہ میں اس جگہ ہوتی تو میں اس سچویشن کو کس طرح سے فیس کرتی، میں اس میں کیا کرتی، تو میرے پاس ورڈز نہیں ہیں ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ میں کس طرح سے اپنی فیلنگس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کیا کرتی میں، آپ پیرنٹس بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور ایک پوری لائف آپ نے کسی اور کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ نے جس شخص کو سوچا ہے اس کی جگہ اچانک سے کوئی اور آ کر کھڑا ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہوتا ہے نا، آج کل کی جنریشن میں ویسے ہی زیادہ تر ٹائم پاس ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں اتنے، لیکن جو ایک لویالٹی ہے نا، سم ٹائم تو وہاں پہ آپ کے لیے جو ولن بنتے ہیں نا، وہ سم ٹائم آپ کے پیرنٹس بن جاتے ہیں، سم ٹائم سوسائٹی بن جاتی ہے، اور سم ٹائم کاسٹ بن جاتا ہے۔ لیکن باقی ساری چیزیں پھر ایک جو ہے ہوتا ہے کہ چلیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پیرنٹس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آپ ایک بار مل لو، پیرنٹس کو آخر اتنا کیوں یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو بھی سوچیں گے وہی ٹھیک ہوگا۔ پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ بچے، وہ جنریشن نہیں رہی، اب جنریشن چینج ہو رہی ہے، لائف جو ٹائم ہے ہمارا، لائف چینج ہو رہی ہے، ٹائم چینج ہو رہا ہے۔ سو ایک بار مل لیتے وہ وجدان سے تو شاید وہ اتنا، اب دیکھیں بعد میں آ کے بھی تو انہوں نے دیکھا نا، ان کی اولاد تھی، ان سے درد نہیں برداشت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں وجدان سے مل لوں گا اور میں کروا دوں گا۔ تو یہی چیز آپ پہلے کر لیتے، آپ کی بیٹی کا آپ پہ مان تو رہ جاتا کہ ہر دیکھیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملیحہ نے کبھی بھی ان سے کوئی خواہش نہیں کی،
اور اب جب وہ خواہش کر رہی ہے تو یہی سوچ کر دیتے کہ یار میری بیٹی نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہے تو دیکھ تو لوں میں۔ لیکن ان کے بابا نے کہا نہیں، اولاد ہے اور اولاد کا حق فرض ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے کہ ان کی شادی اور اس طرح کے فیصلے ماں باپ ہی کریں۔ اولاد کا حق اولاد کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی بات آنکھیں بند کر کے مان لے۔ تو نہیں، ایسی یہ غلط سوچ ہے اگر یہ ہے تو آپ کی۔ آپ ایک دفعہ مل لو وجدان سے یا جو بھی ہے، آپ ان سے مل لو ایک بار، اور پھر آپ دیکھو، اور آپ کو اگر وہ بندہ نہ سمجھ میں آئے، آپ اپنے بچے کو سمجھاؤ، وہ کیوں نہیں سمجھے گا آپ کی بات، لیکن آپ بغیر ملے ہی ایک بندے کو ریجیکٹ کر رہے ہو۔ سو یہ تھوڑا سا ظلم نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ آپ نہیں کرنا چاہیے لٹرلی۔ آپ لوگوں نے جتنا ناول ابھی تک پڑھا ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے میری طرح جو ناولس کو بار بار ریڈ کرتے ہوں گے ایک ہی ناول کو، تو جنہوں نے پہلے یہ ناول پڑھ چکا ہے اپنی رائے دیجیے اس بارے میں کہ کس طرح کا لگتا ہے، مطلب آپ کو کس طرح کی فیلنگز آ رہی ہیں یہ ناول کو پڑھ کے، اور آپ کی کیا سجیشن ہے کہ اگر اس جگہ آپ ہوتے، اللہ نہ کرے، اگر اس جگہ آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے، یا آپ ان فیوچر اگر آپ کے بچوں پہ یہ ٹائم آتا ہے، تو آپ کس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کریں گے؟ کیا آپ بھی ٹپیکل پیرنٹس کی طرح نہیں کی رٹ لگا لیں گے، یا ان کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ میرے خیال سے تو جتنے ناول ریڈرز ہیں وہ اپنے بچوں کو اس بارے میں، اس جو یہ لو کا معاملہ ہے نا، اس کے معاملے میں بہت سپورٹیو ہوں گے۔ سو کمنٹ میں مجھے پلیز بتائیے اپنی جو بھی آپ لوگوں کی رائے ہے، اپنا اوپینین شیئر کیجیے ہم سب کے ساتھ۔ باقی پلیز 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 میں دوبارہ کہوں گی، میرے کا مجھے سپورٹ ہو جائے گا، اور نیکسٹ پارٹ آنے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔